آپ کے سائز میں نہیں ہوگا. آپ لوگ برا نہیں مانیں گے، سسر داماد ہے. سیدھا جیسے بھی لگا آ رہے ہم کر رہے آنے دیجیے. اللہ توفیق دے آنے کی اور اپنوں کو لانے کی. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. لائق احترام علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور ملت کے نونہالوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم سے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور اس آیت کے ضمن میں 2-4-5 منٹ اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد دور سے نبی کی سرزمین فضیلت الشیخ معراج احمد سلفی حفظہ اللہ آپ سے روبرو ہوں گے. میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ آیت انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا دھبا جو دیکھنے کو آتا ہے، اس کے کرتوت سے، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، اس کی زبان سے، اس کی چال ڈال سے وہ کی سیاہ کاریاں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه. ایک مومن جب یہ گناہ کرتا ہے كانت نقطة سوداء في قلبه، اس گناہ کے پاداش میں اس مومن انسان کے دل پر ایک دھبا کالا سا داغ بیٹھ جاتا ہے. وَإِنْ زَادَ زَادَ، اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، وہ دھبا دل کے اوپر بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. پھر اللہ نبی فرماتے ہیں آگے حَتَّى يَحْلُوَ قَلْبَهُ، وہ سیاہ نقطہ اس کے پورے دل کو ڈھانک لیتا ہے. اور جب آپ کے پورے دل پر وہ سیاہ نقطہ چھا جائے، آپ یقین جانیں قرآن کی باتیں آپ کے دل میں سما نہیں سکتی، احادیث نبویہ آپ کے دل پر اثر چھوڑ نہیں سکتی، اسلاف کی قربانیاں آپ کے دل میں اثر انداز نہیں ہو سکتی، علماء کی تقریریں آپ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی. صبح شام 7 بجے سے کئی تقریریں آپ کے سامنے ہو گئی، اتنا آپ کے دل پر ہجوم لگا رہا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں. لیکن بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھا، ذرا کیا، اور یہ آج میرے سامنے آئی. تقریر کا موڑ بنا کے آیا تھا کہ تقریر کسی موضوع پہ کرنی ہے، لیکن حالات نے مجھے مجبور کیا، اور جو بس میرے آپ سے روبرو ہوا ہوں یہ آیت آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی کہ انسان جب سیاہ پر سیاہ کرتوت کرتے چلا جاتا ہے، اس سیاہی کے نتیجے میں پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے.
پھر حق بات اس کے دل میں اثر نہیں ڈال سکتی۔ آپ کو قرآن کی باتیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، حدیث مصطفیٰ کا قصور نہیں ہے، علماء کی زبان کا قصور نہیں ہے۔ علماء کریں کیا؟ آپ فجر میں بھی نمازی، مغرب میں بھی نمازی، عشاء میں بھی نمازی، ظہر میں بھی نمازی، عصر میں بھی نمازی، قرآن کرے تو کرے گا، حدیث کرے تو کرے گا۔ کہاں مسلمان ہے؟ مسلمانی آپ میں ہے، ایمان آپ میں ہے۔ جہاں دیکھیں غلط قومی، جہاں دیکھیں غلط قومی میں آپ کا جمع ہو رہا ہے، آپ کی بھیڑ ہوئی، غیبت کی مجلس میں آپ، چغل خوری کی مجلس میں آپ، شرابیوں کی مجلس میں آپ، لطموں کی مجلس میں آپ، لٹیروں کی مجلس میں آپ، قرآن کا قصور کہاں ہے؟ آپ یاد رکھیں، حضرت عبداللہ کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آخری حصہ پڑھتا ہوں مجھے اثر کا، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ صَوَابًا فِي الْوَجْهِ۔ آپ اگر برائی کریں گے تو اس برائی کا اثر آپ کے چہرے پر دکھے گا۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ صَوَابًا فِي الْوَجْهِ، آپ کے چہرے میں وہ برائی نظر آئے گی۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، آپ کا دل تاریک ہو جائے گا۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اور یقین جانے برا کرتوت میں ملوث انسان کبھی بھی جسمانی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اور وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور آپ کے برائی کے نتیجے میں، آپ کے غلط کرتوت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے تئیں اہل زمین کے دل میں بغض و عناد، کینہ، جلن، پھر آپ کے تئیں لوگوں کے دل میں اللہ آپ جانے، جو سماج کسی انسان کو برا کرتا ہے وہ انسان حقیقت میں برا ہے۔ سمجھ میں سے بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں، کوئی بھی دیکھتا ہے اس کو کھینچ کی نظر سے، گندی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ بڑا غریب انسان ہے، یہ گندا انسان ہے، غریب انسان ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے خلاف اپنے نیک صالح بندوں کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ انسان صحیح ہے۔ آپ اگر اہل زمین کے یہاں اچھے ہیں، یہ 100% ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بھی آپ اچھے ہیں۔ اگر آپ اہل زمین کے یہاں برے ہیں، 100% اللہ رب العالمین کے یہاں بھی آپ برے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، قرآن کے اس فرمان کو یاد رکھیں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے دلوں میں ان کے کرتوت کے نتیجے میں سکر لگ گیا ہے، دل سے معلوم ہو گیا ہے یہ ان کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ آپ لوہے کو مٹی میں رکھیں، نیا لوہا بیٹھ کر کے آپ نے لایا، سریا لا کر کے رکھا، ابھی چار دن کام میں دیری ہے، پلر گاؤں میں ابھی آپ کو ڈاؤن، 2 دن میں اس لوہے کا رنگ بدل جاتا ہے مٹی کی وجہ سے۔ یہی حال ہمارے دل کے اندر، سینے کے اندر جو ایمان اور دل ہے، اس دل میں جب کالے کرتوت جگہ بنا لیتے ہیں وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کو کوئی بھلی چیز نہ بھلی لگے نہ اس کا اثر آپ کی زندگی میں دیکھے گا۔ مسلمانوں، میں آپ سے بڑی شفقت سے، بڑے مشفقانہ انداز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو جنہیں چنے ہمارے احباب ہیں، آپ بیٹھے ہیں، اللہ کے واسطے غلط کرتوت سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنا نسل بنائیں، قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں، احادیث مصطفیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں،
قال اللہ تعالیٰ رسول کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب جانے، تبھی جا کر کے آپ مومن کہلائیں گے، ایمان والے کہلائیں گے، آپ مسلم گھرانے کے کچھ کہلائیں گے۔ آپ کے پاس اگر قرآن کی محبت آپ میں نہیں، حدیث کی محبت آپ میں نہیں، نماز کی محبت آپ میں نہیں، دینی تعلیم کی محبت آپ میں نہیں، دینی اداروں کی محبت آپ میں نہیں، مساجد کی محبت آپ میں نہیں، آپ کس کیٹیگری کے مسلمان ہیں وہ آپ کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چوری کرنے ہی کہی، آپ کے اوپر مسلط کر دیا ہے رب العالمین نے۔ سمراٹ چودھری آپ کے بہار کا گیند بنا اور اس نے اپنا ایمان چالو کر دیا۔ آپ خیر منائے اپنے ایمان کا، آپ کی مسجد اسلام کی جائے گی، آپ کے مدارس توڑے جائیں گے، آپ کے گھر کو توڑا جائے گا، آپ کے سینے پر تیرا نہ چلے گا۔ اب آپ میں سے جو کھل لگا ہوا ایمان والا مسلمان ہے اور جو پکا سچا ایمان والا مسلمان ہے، سب کے اندر تفریق اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اور چھن کر کے جو صحیح لوگ ہیں وہ سماج میں آئیں گے، اور رب کی ذات پر ہمیں یقین ہے کہ مٹھی بھر ایمان والے سے ضرور بھی ضرور ایک نہ ایک دن اس وطن عزیز میں انقلاب ضرور آئے گا۔ اپنے ایمان کو کیا سیٹل کریں، ایمان کو مضبوط بنائیں، دلوں سے غلاظت کو ہٹائیں، اللہ والا بن کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں